السلام علیکم۔ آپ کا سوال اسفل السافلین کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف اللہ کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح سب انسان ایک برابر ہیں اور آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا۔ اللہ نے انسانوں میں یہ فرق رکھنے کے لیے کہا ہی نہیں، اور اگر جو یہ فرق رکھتا ہے تو سراسر ناانصافی کا مرتکب ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہم اپنی شکلوں دولت سے نہیں، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں اللہ کی ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اس نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، مگر جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق جواب دہی ہوگی۔ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو ساتھ ساتھ اسفل السافلین بھی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور مسجود ملائکہ ہے، انہیں تمام فرشتوں اور تمام ملائک نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ جب حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں چلے گئے تو ان کو بہلا پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ مت بھولیں کہ دنیا وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف بھی فرما دیا۔ انسان پر اللہ کا ایک خاص فضل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی، گناہ، نافرمانی ہو جائے اور احساس شرمندگی اور ندامت کے وہ اللہ کے حضور معافی مانگ لے تو اللہ اس کے تمام گناہ درگزر فرما دیتے ہیں اور انسان کو اسفل السافلین سے پھر اشرف و مقرب بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کرم، ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ اللہ ہمیں اپنی غلطی سدھارنے کا دوسرا موقع بھی دیتا ہے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد آپ کے اندر سکون آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنی غلطی سدھاریں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ کائنات کا مرکز انسان ہے، جس کو نفس، روح کی بہترین اصلاح کے پروگرام سے نوازا گیا ہے۔ ہمیں ایک مشن کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک مشن اور صلاحیت دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ خود بھی اپنی روح کو پاکیزہ رکھیں اور دوسری ارواح کی بھی پاکیزگی کا سبب بنیں، نہ کہ اس دنیا میں آ کر بے حیائی پھیلائیں اور گمراہی کا سبب بنیں۔